مسلح افواج اور پاکستان کی سول سوسائٹی اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے جو اس وقت فلڈ رسپانس پر کام ہو رہا ہے اسے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو بلا شبہ دور جدید کی تاریخ کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے، اور ابھی حالیہ سالوں میں یا جدید تاریخ میں اتنی بڑی کلیمٹی یا ڈیزاسٹر کسی ملک کے اوپر نہیں آئی جس کا پاکستان نشانہ بنا ہے۔ اور جب اتنے بڑے سکیل پر تباہی آتی ہے تو بلا شبہ وہ کسی ایک ملک اور خاص طور پہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کی انتظامی اور اس کی فائنینشیل کیپیسٹی سے بہت بڑی وہ ڈیزاسٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر ہم پوری قوم کو شامل کریں، ہم پاکستان کے دوستوں کو شامل کریں، تاکہ ہم سب مل کر جلد از جلد جو نقصانات ہیں ان پر قابو پا سکیں، ہم جلد از جلد اپنے لوگوں کو دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لے کر آ سکیں۔ لیکن یہ جو تباہی ہے یہ اس ایک تاریخی بارش کا نتیجہ ہے کہ جو ان لو لائنگ علاقوں میں بالخصوص ہوئی کہ جہاں پہ پانی کا نکاس بہت آہستہ ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں سے جو بارش ہوئی اس نے جو فلیش فلڈنگ کی، ہل ٹورنٹس آئے ساؤتھ پنجاب میں، ساؤتھ کے پی میں، نارتھ کے پی کے اندر، اور پھر نوشہرہ چارسدہ کے اندر بھی، یہ سب علاقوں میں بہت وسیع تباہی پیدا ہوئی ہے۔ اور اب پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں اور سندھ کے خاص طور پہ جو انڈس ریور کے مغرب میں علاقے اور اضلاع ہیں ان کے اندر ایک سمندر کی مانند کھڑا ہے، اور پورے اضلاع اننڈیٹڈ ہیں یا پانی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ ان سیلابوں سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 1500 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تقریباً 1.7 ملین سے زیادہ گھر جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، 8 لاکھ کے قریب لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، چونکہ ہمارے وہ علاقے جو پاکستان کے لیے زرعی ضرورت پوری کرتے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے، جس میں سبزیاں اگتی ہیں، جہاں کپاس اگتی ہے، جہاں چاول کی فصل کھڑی تھی، اور جہاں پہ باغات تھے، ان سب کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے دن رات تمام ایجنسیز، سرکاری وفاقی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر، مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، سب مل کر اپنی بہترین اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ادارے کے لیے کہ وہ اس پر فوری طور پہ پورا اتر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت جتنی بھی بڑی ہے پاکستانی قوم کی صلاحیت سے بڑی نہیں ہے۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں اس 2/3 پاکستان سے جس کو سیلاب نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر اس پاکستانی سے جس کا کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، جس کی فصلیں آج کھیتوں میں لہا رہی ہیں۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو رات کو اپنے گھر میں بستر کے اوپر پنکھا چلا کے یا ایئر کنڈیشنر چلا کے آرام سے سوتا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے بچوں کو حفاظت کے ساتھ تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے اور وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے معمول کے مطابق واپس آتے ہیں، میں ہر اس پاکستانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو آج اپنے صاف ستھرے ماحول کے اندر صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہنیں اور بھائی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں،
چونکہ ان کے گاؤں کو نہیں، ان کے محلے کو نہیں، بلکہ ان کے پورے ضلع کو سیلاب نے سمندر میں تبدیل کر دیا ہے، اور آج وہ سڑکوں کے اوپر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، آج وہ خیموں کے اندر پناہ لے کر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس وہ سب کچھ جو انہوں نے عمر بھر اپنی جمع پونجی جمع کیا تھا، جو کچھ ان کا پورے سال کا فوڈ سیکیورٹی کے دانے تھے یا گندم تھی جس سے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا، اور وہ بیج جس سے انہوں نے اگلی فصل میں کاشتکاری کر کے آنے والے سال میں اپنے لیے فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کرنا تھا، وہ سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ آج ان کیمپس کے اندر اور ان ڈسپلیسڈ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے جو پناہ گاہیں ہیں، اس میں جب آپ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھوک اور اس تباہی کے نتیجے میں آنے والے چند دنوں میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے بھی گزریں گی، لیکن ان کے پاس کوئی صحت کی خاطر خاص سہولت قریب نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موبائل کلینکس اور میٹرنٹی ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ میں ابھی پرسوں ایک کیمپ سے ہو کر آیا، اور وہاں پر ایک بچی کی تصویر میرے ذہن میں فریز ہو گئی ہے۔ تقریباً 18-19 سال کی وہ خاتون تھی جس نے 1.5 سال کا ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بچہ یوں لگتا تھا جیسے افریقہ کے کسی قحط زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، نہایت کمزور اور لاغر، اور ساتھ ہی وہ آئندہ چند دنوں میں ایک نئے بچے کو ولادت بھی دینے والی تھی۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو بچہ اب پیدا ہوگا وہ کن حالات میں ہوگا، کیونکہ وہ ماں بھی نہایت کمزور اور لاغر تھی۔ یہ ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو آج اس 2/3 آبادی کی طرف دیکھ رہی ہیں جن کو ایسا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ وہ 2/3 پاکستان پوری طرح سے کھڑا ہو، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک آخری ہمارا پاکستانی ہم وطن اپنے گھر میں جا کے بس نہیں جاتا، ہم پہ قرض ہے کہ ہم ان کی بحالی کے لیے اپنے آرام، اپنے کاروبار، اپنی مال، اپنی دولت میں سے کیا کچھ نکال سکے ہیں۔ میں علماء کرام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جمعے کے خطبوں کے اندر لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اپنے مال کے اندر، اپنے منافع کے اندر، اپنی خوراک کے اندر ان لوگوں کا حصہ نکالیں جو اس وقت ضرورت مند ہیں، جو سیلاب کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 25 لاکھ طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر وائس چانسلر سے یہ کہیں گے کہ وہ ان طلباء و طالبات کو ٹاسک کرے کہ ہر طالب علم چاہے اپنی جیب سے یا کمیونٹی کی سپورٹ سے ایک مدر اینڈ چائلڈ کا نیوٹریشن پیک بنائے، جس کے لیے ہم اسپیسیفیکیشنز ریلیز کریں گے تاکہ کم سے کم 2 ملین پیکس ہم فوری طور پہ ریز کر سکیں، اور ان بچوں کو، ان ماؤں کو جو اس وقت خوراک کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کی زندگی اس وقت ایٹ سٹیک ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ اس مشکل کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبائی حکومتیں جو سیلاب سے تباہ نہیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے مل کر ایک سسٹر ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ بڑے بڑے اضلاع جن کے پاس انتظامی وسائل ہیں،
جن کے پاس افرادی وسائل ہیں اور جن کی کمیونٹیز یہ وسائل رکھتی ہیں وہ مدد کر سکتی ہیں ان سیلاب زدہ اضلاع کی. تو اڈاپٹ اے ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت ہم ہر جو ڈسٹریسڈ یا تباہ ہوا ضلع ہے اس کے ساتھ ایک ضلع پنجاب سے یا وہ کے پی سے یا دوسرے علاقوں سے جو ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں ان کو اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو اسلام کی صحیح اسپرٹ ہے، کہ جو مواخات کی اسپرٹ ہے، کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یہ بانڈیج بنے، جس سے قومی ہم آہنگی بھی بنے گی اور اس ضلع کے تمام انتظامی وسائل اور اس ضلع کے تمام ہیلتھ سیکٹر کے وسائل ہم 1 مہینے کے لیے وہاں کی انتظامیہ کے سپرد کر دیں گے تاکہ ان کو بیک اپ دیا جا سکے. میں دادو میں گیا، وہاں پر مجھے یقیناً بہت اس پہ ایک ہمدردی ہوئی کہ جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، ملیشیا کی شلوار قمیض پہن کے اور جاگرز تھے، بیچارہ لگا ہوا تھا، اس نے بریفنگ بھی دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا سکیل ہے اور وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا کہ اس کے وسائل اور اس تباہی کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو باقی ملک کی انتظامیہ جہاں پہ سیلاب نہیں ہے اس سے بیک اپ دیں. تو یہ اڈاپٹ ڈسٹرکٹ پروگرام کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، تاکہ خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے وہ بڑے بڑے اضلاع جن میں سیلاب کی تباہ کاری نہیں ہوئی، اب وقت ہے کہ صوبہ پنجاب کے عوام اور انتظامیہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ بلوچستان کے ان اضلاع کے ساتھ مکمل طور پہ ہمدردی اور مکمل طور پہ یکجہتی کے لیے اپنے وسائل ان کے لیے کھول دیں، اور یہ ایک بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی. اسی طرح ہم بین الاقوامی اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز جو اس وقت ہماری پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہیلتھ کور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جائے. اور میں اپیل کروں گا کہ جتنے بھی پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، ہماری ہیلتھ کمیونٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائے، تاکہ اب جو سیلاب کے بعد اگلا مرحلہ ہے جس میں کہ بیماریاں پھوٹ سکتی ہیں اور کئی جگہ پھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مؤثر طور پہ کور نہ کیا، چونکہ حکومت اپنے تمام وسائل جھونک رہی ہے، جھونکے گی، لیکن یہ اسکیل اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں یہ بھی تمام میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہمارے جو بہن اور بھائی ہیں انہیں کہوں گا کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ کیمپس لگائیں، تاکہ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ بہتر طور پہ کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ہمارے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین اور ہمارے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں اور جو ریلیف اس وقت ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بریف کریں. بہت شکریہ. حالیہ بارشوں سے پورے ملک میں بالعموم اور سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص ہمیں بے انتہا نقصانات کا سامنا ہے. کوئی بھی ملک اس قدر تباہی اور نقصانات سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا. حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی. اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا. متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد سیکرٹری جنرل نے بھی پرزور انداز میں بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی امداد کے لیے اپیل کی. حکومت پاکستان نے دوسرے ممالک میں موجود ہمارے سفارت خانوں کے ذریعے سے اور پاکستان میں موجود سفارت خانوں اور میڈیا کی مدد سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو حالات کی سنگینی اور ضروریات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں دوست ممالک سے ریلیف کا سامان آنا شروع ہوا. اب تک 20 ممالک سے 114
ریلیف کی فلائٹس آ چکی ہیں. ان میں سے 66 فلائٹس کا سامان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ریسیو کیا. مزید 13 فلائٹس اگلے 10 دنوں میں پلینڈ ہیں. 114 جو فلائٹس آئی ہیں ان میں سے 48 فلائٹس ایسی ہیں جن میں آنے والے ریلیف کا سامان متعلقہ ادارے جیسے یو ایس ایڈ، یونیسیف، UNHCR اور ریڈ کریسنٹ نے خود متاثرین تک پہنچایا. اب تک آنے والی 66 فلائٹس میں سے 13 فلائٹس ترکیہ سے، 30 UAE سے، 5 چائنا سے، 4 عمان سے، 3 فلائٹس قطر سے اور ایک فلائٹ دیگر ممالک سے سامان لے کر آئی ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان فلائٹس میں سب فلائٹس سامان نہیں لے کر آتی، بلکہ کچھ فلائٹس ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف ڈیلیگیشنز لے کر آتی ہیں یا کچھ لاجسٹکس کے اکوپمنٹ پری ڈپلائمنٹ کے لیے لے کر آتے ہیں. ان فلائٹس میں ابھی تک آنے والے سامان میں 16,938 ٹینٹس، 3,000 ترپال، 37,000 کمبل، 11,000 فوڈ پیکس، 182 ٹن خشک راشن، 30 ٹن ادویات اور 58 کشتیاں شامل. ان فلائٹس کے علاوہ ترکیہ سے 2 ٹرین امدادی سامان لے کر دالبندین پہنچ چکی ہیں، جبکہ 6 اور ٹرینیں اس وقت راستے میں ہیں. ان ٹرینوں میں خیمے، کمبل اور راشن پیکس شامل ہیں. تاجکستان کی طرف سے 86 ٹرکوں پر مشتمل ایک کانوائے کل تورخم کے راستے پاکستان میں پہنچا. تاجکستان کی طرف سے بھجوائے گئے اس سامان میں خیمے، خوراک، کمبل، کچھ سیمنٹ اور چند ایک CGI شیٹس اور گھروں کے اندر جلانے والا کوئلہ شامل ہے. ترکیہ، قطر اور فلسطین کی طرف سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں ادویات کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہیں جو کہ فیلڈ میں اس وقت علاج معالجے کی سہولت دے رہی ہیں. ڈنمارک کی طرف سے ایک واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ پہنچایا گیا جو اس وقت سندھ میں کام کر رہا ہے. فرانس کی جانب سے 75 چھوٹے لیول کے ڈی واٹرنگ پمپس آئے. کل عمان کا ایک بحری جہاز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچا ہے. ریلیف کے اس تمام سامان کو تقسیم کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے NDMA کو گائیڈ لائنز دی ہیں جن میں متاثرہ ڈسٹرکٹ کی کل آبادی، متاثرین کی تعداد، ان کی ضروریات، پہلے سے دی گئی امداد، لاجسٹکس کا خرچہ اور سب سے اہم چیز ٹرانسپیرنسی ان ڈسٹریبیوشن یعنی حقدار کا حق اس تک پہنچانا شامل ہے. اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہے، لہٰذا 55 سے 60% جو ریلیف کا سامان ہے وہ صوبہ سندھ میں بھجوایا گیا اور اسی تناسب سے مزید بھجوایا جائے گا. اس کے بعد صوبہ بلوچستان ہے، اس کے پاس 15 سے 20% سامان جا رہا ہے اور بقیہ سامان خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے. کسٹم کلیئرنس کے بعد یہ سامان افواج پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرین تک یہ سامان تقسیم کرتے ہیں. تمام امدادی سامان کا ایک تفصیلی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. امدادی سامان کی یہ ترسیل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. NDMA متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اس اہم ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے. دوست ممالک سے ڈونیٹ کیے گئے سامان کے علاوہ NDMA خیمے، مچھردانیاں، راشن پیکس، ڈی واٹرنگ پمپس اور پینے کا صاف پانی خرید کر افواج پاکستان کے ذریعے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے جو ریپس ہیں ان کے ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچا رہا ہے. وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور ادارے مل کر اس آفت کا سامنا کر رہے ہیں. تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، لیکن اس آفت کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ متاثرین کو امداد کی مزید ضرورت ہے. جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ان میں خیمے، خوراک، خاص طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خوراک، ادویات، ہیلتھ سروسز، ویکسینز، فیلڈ ہاسپٹلز اور خاص طور پر آگے آنے والی سردیوں کے لیے کمبل، رضائیاں اور گرم کپڑوں کی انتہا کی بہت شدید ان کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. میں وفاقی حکومت،
عوام اور NDMA کی جانب سے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں یہ امداد بھجوائی۔ بلا شبہ اس امداد سے متاثرین کی پریشانیوں میں کمی واقع ہوئی۔ اس وقت متاثرین کو مزید امداد کی اشد ضرورت ہے، جس کا ذکر ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس لیے میں ملک میں رہنے والے تمام مخیر حضرات سے اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ریلیف کا سامان ڈونیٹ کریں۔ یاد رہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی ڈونیشن کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریوں کے خلاف متحدہ حکومت عملی تشکیل دینے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر NFRCC کے قیام 1 ستمبر کو عمل میں لایا گیا۔ یہ سینٹر سیلاب متاثرہ لوگوں کے لیے اور ان کی بحالی اور امداد کے لیے ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے۔ اس کے ہمارے ساتھ تمام صوبے، وفاقی ادارے، افواج پاکستان اور یونائٹڈ نیشن ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ NGOز ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ادارے مل کر اس بہت بڑی مصیبت کے خلاف کام کر سکیں اور ہم ان کا عمل اس عمل میں بہتر کوآرڈینیشن کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یقیناً ہم تمام تک شاید اب تک نہیں پہنچ پائے، لیکن ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم تمام ڈسٹرکٹ کمشنرز، ACs اور پروونشل گورنمنٹس کے ریپس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ کام ہم کر چکے ہیں اور کچھ کاموں پہ ابھی بھی بہت اور وقت چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے متاثرہ سڑکیں اور ریل کی بحالی اور پلوں کی تعمیر ہے۔ بلوچستان پروونس جو آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی نیشنل ہائی وے نہیں چل رہی تھی، اس وقت تمام کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے۔ ML1 جو پاکستان کی مین ریلوے لائن ہے، اس پہ حالانکہ 2 جگہوں پر 8 سے 10 انچ پانی کھڑا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ریل گاڑی چل رہی ہے۔ پیسنجر ٹریفک بھی بہت ویری سون بحال ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں میں خصوصی طور پر اور ملک میں عمومی طور پر خوراک کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پچھلے سال آج ہی کے دن پاکستان میں 6.1 ملین ٹنز گندم تھی۔ آج کے دن ہمارے پاس 7 ملین ٹن گندم موجود ہے اور 1 اور ملین ٹن آ رہی ہے۔ تو گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور نہ شارٹیج ہونے کا کوئی سوال ہے۔ ہم نے اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ بھی چیک کیا ہے کہ پاسکو، سندھ گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کے جو سائلوز بنے ہوئے تھے وہاں گندم کے کیا حالات ہیں، تو اس میں لاسز ویری نامنل، بہت ہی تھوڑے، کئی جگہوں پر 3% اور زیادہ تر جگہوں پر اس سے بھی کم لاسز ہیں، جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں گندم پہنچانے اور آٹا لوگوں تک پہنچانے میں مسائل نہیں ہوں گے۔ اس میں جو لوگ ہورڈنگ یا اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کارٹلائزیشن کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی حکومت ایکشن کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس اس قسم کی تمام اجناس، غذائی اجناس کی وافر مقدار موجود ہے، خاص کر گندم۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جس پہ ہمیں بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گندم کی فصل جس نے اکتوبر میں لگنا ہے وہ ہم لگا سکیں سندھ کے اندر۔ اس میں پانی کی نکاسی جاری ہے بہت ساری جگہوں پہ۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ کا زیادہ تر حصہ گندم کے قابل ہو جائے گا۔ ان علاقوں کے لیے ہم سیڈ بھی پروکیور کریں گے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ ہمیں ان علاقوں میں گندم اگانے کے لیے سیڈ پرووائڈ کریں۔ ہمارے پاس اس وقت سیڈ کی تھوڑی سی شارٹیج ہے جو انشاءاللہ جب گندم لگے گی تو پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں پانی ہوگا
ان میں ہم کوشش کریں گے کہ سورج مکھی کی سیڈ پرووائڈ کی جائے، لوگوں کو سورج مکھی کا بیج دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں یہ فصل لگ سکے، اس سے بھی پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، ملیریا اور اس سے دوسری جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ احسن صاحب نے درخواست کی ہے کہ ہمیں 2 ملین پیکس اگر نوزائیدہ بچوں اور ان کی ماؤں کے لیے مل جائیں گے تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی مدد ہوگی۔ ہم اس پیک کے بارے میں ٹویٹر اور باقی جگہوں پر آج ہی انشاءاللہ پیک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے، اور اس میں جو بھی پیکس بناتا ہے وہ پاکستان آرمی کے کلیکشن سینٹرز میں اگر جمع کرائیں گے تو آگے کی لاجسٹکس انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے، اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ ہم جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور اگر کوئی شخص خود زیادہ پیکس لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی بھی مدد کریں گے وہاں تک پہنچانے میں۔ اور دور دراز علاقوں میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوراک اور پانی پہنچتا رہے اور ملتا رہے۔ صاف پانی مہیا کرنے کے لیے بھی ہم نے فلٹریشن پلانٹس اور دوسروں کے لیے آرڈرز پلیس کر دیے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی لگنا شروع ہو جائیں گے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ اسٹیٹ اکیلے شاید نہیں کر پائے گی۔ آپ سب کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ اس میں لاجسٹکس کے جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حل کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ میں اس میں ایک بات آخر میں یہ بات ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی آفت اور آزمائش کسی قوم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، لیکن جہاں وہ امتحان ہوتی ہے وہ ایک اپرچونٹی بھی پیش کرتی ہے۔ جتنی بڑی آفت کا ہمیں سامنا ہے، آئیے ہم اس آفت، اس آزمائش کو ایک اپرچونٹی بنائیں، اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہم اپنی خود اعتمادی کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ قومی تعمیر نو کی ایک نئی تحریک شروع کریں گے ان علاقوں میں جو سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر یہ دہراؤں گا کہ اگر وہ 2/3 پاکستان جو سیلاب سے محفوظ ہے، اگر وہ اس 1/3 پاکستان کا ہاتھ پکڑ لے تو ہمیں شاید کسی بیرونی امداد کی بھی محتاجی نہیں رہے گی۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہم پاکستانیوں کا فرض ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہیں، کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل سے مالا مال کیا ہے، ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جہاں پر بھی اعتماد ہے، اگر آپ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے اندر نقد عطیات دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیجئے، اگر آپ مسلح افواج کے ذریعے ان تک مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں 200 سے زیادہ کلیکشن پوائنٹس پاک فوج اور دیگر ہماری مسلح افواج نے کھول رکھے ہیں۔ آپ ان کلیکشن پوائنٹس میں فوڈ آئٹمز، بستر، ٹینٹ، ادویات جو ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیجئے۔ اگر آپ کسی این جی او پر اعتماد رکھتے ہیں کہ کوئی این جی او آپ کے مطابق بہتر کام کر رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے، لیکن یہ وقت ان ایکشن کا نہیں ہے۔ اس وقت خاموشی یا کچھ نہ کرنا ایک جرم ہے اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، لیکن اس تباہی کو ہم اپنے زور بازو سے، اپنے وسائل سے قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے ثابت کیا ہے، دنیا کو ثابت کیا ہے۔ 2005 کا کتنا بڑا چیلنج تھا، پاکستانی قوم متحرک ہوئی، ہم اس چیلنج کو میٹ کیا ہم نے۔ 2010 میں کتنا بڑا سیلاب آیا تھا، لیکن الحمدللہ اس آزمائش میں بھی ہم سرخرو ہوئے، اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اس موقع پر ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی کرائسس ہوتا ہے، کوئی ماتم یا غمی ہوتی ہے
تو ہماری روایت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم مل کر مقابلہ کرتے ہیں صورتحال کا۔ یہ وقت کسی قسم کے انتشار کا وقت نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے، ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت کا وقت ہے جو لاکھوں کی تعداد میں گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی بستیوں کو پانی نے ڈبو دیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور آئیے ہم عہد کریں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے جو کچھ بھی فالتو ہم نکال سکتے ہیں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی ہم اس سے مدد کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان UN کے اجلاس میں تشریف لے گئے ہیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ نہ جائیں، لیکن کابینہ نے انہیں زور دیا کہ وہ ضرور جا کر پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ آج پاکستان جس آفت کا سامنا کر رہا ہے یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی ہے، جنہوں نے دھواں زیادہ نکالا ہے چمنیوں سے، کارخانوں سے، بجلی پیدا کی ہے کوئلوں سے اور دیگر ایسے ذرائع سے کہ جس نے ماحولیاتی آلودگی کی ہے، آج اس کی سزا پاکستان کے یہ غریب لوگ کاٹ رہے ہیں۔ اور یہ وہ مقدمہ ہے جو ہمیں عالمی سطح پر ان ممالک کے ضمیر کو پکارنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے پیش کرنا ہے کہ یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس وقت اگر ہماری مدد کریں گے تو وہ ہم پر احسان نہیں کریں گے، وہ اپنا اخلاقی کردار ادا کریں گے جو اس تباہی کے نتیجے میں ان کے اوپر آتا ہے۔